کیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا تو جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ سخت وعید اس کی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اگر گزرنے والا یہ جان لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے، تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ 40 سال وہیں کھڑا رہنا پسند کرے کہ میں یہاں کھڑا ہوں لیکن اس کے آگے سے نہ گزروں۔ اچھا، یہ گزرنا تب ہی ہوگا کہ جب نمازی کو بندہ کراس کرے۔ اب ہمارے یہاں قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف۔ اب نمازی کے آگے سے گزرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی شخص شمال سے جنوب کی طرف جائے یا جنوب سے شمال کی طرف جائے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزرے، یا تو یوں گزرے یا یوں گزرے، یہ اس تبھی اس کو کراس کرنا پایا جائے گا، یہ گزرنا کہلائے گا۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ اس کے بالکل پیچھے ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک طرف وہ چلا جاتا ہے یا وہی پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو گزرنا نہیں کہیں گے کہ یہ تو پہلے ہی اس نمازی کے یوں سمجھ لیں کہ آگے کھڑا ہوا، یہ تو اپنی جگہ سے ہٹا اور چلا گیا، اس نے تو اس نمازی کو کراس نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ وہ وہاں تھا، نمازی نماز پڑھ رہا تو وہاں سے چلتا ہوا آیا، اس نے نمازی کو کراس کیا، ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ تو نمازی کے بالکل آگے کھڑا ہوا تھا، وہ اٹھا اور چلا گیا ایک طرف، اس طرف چلا گیا، اس طرف چلا گیا، یہ پیچھے آ گیا، تو یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ اس صورت میں یہ بندہ گزرنا ہے یہ نہیں کہلائے گا۔ اچھا، بعض لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جلدی ہوتی ہے، اب فرض پڑھ لی ہے جلدی نکلنا ہے، یہ سنتیں پڑھ کے فارغ ہو گئے جلدی نکلنا ہے، اب ان کے پیچھے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چلیں گے تو یہ تو گزرنا کہلائے گا۔ اب وہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی مطلب دیکھنے میں آیا ہے کہ اگلا بندہ جو نا وہ پورا ٹیڑھا ہو اور اسی طرح رک کر کے کھڑا ہوگا، اب وہ نمازی کی طرف سے چہرہ کر دیا، اب وہ چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا، اب وہ نمازی کو دیکھ رہا ہے، نمازی اس کو دیکھ رہا ہے، تو اب نمازی کے سامنے چہرہ کرنا اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جو نماز میں ہے اس کی طرف چہرہ کرنا یہ جائز ہے۔ اب اگر کسی شخص نے نماز شروع کی، جیسے میں بیٹھا ہوں، اب کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور آ کر میرے سامنے نماز شروع کر دیتا ہے، تو اب وہ گناہ گار ہوگا کہ میں بیٹھا ہوں میرے چہرے کے سامنے سے نماز شروع کر دی میرے سامنے، اب گناہ اس پر ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو میں نے ابھی پہلے بیان کی کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے مطلب کوئی دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ فارغ ہو گیا، اب یہ اس کی طرف رک کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اب یہ گناہ گار ہوگا کہ یہ نماز رک کر رہا ہے۔ تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، جیسے کوئی درس وغیرہ بھی کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو بالکل نمازی کے سیدھ میں اس کی طرف رک کر کے بیٹھنا یا اس کی طرف رک کرنا یہ جائز ہے۔ اس کو کراس تو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اگر تو وہ جماعت میں ہی ہے، یعنی امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی مقتدی ہے، تو حکم الگ ہوگا۔ لیکن آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ امام صاحب کا بھی شامل نہیں، اس کی اپنی نماز ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے آگے سے گزرنا چاہیے۔ سب پوری کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ اب جیسے بندہ سنت پڑھ رہا ہے، اور ضابطہ ہے عموماً ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب صفیں بن رہی ہوتی ہے، بندہ سنت پڑھ رہا ہے، صف بن رہی ہوتی ہے، تب یہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اس کے آگے والی جگہوں کو جیسے پر کیا جائے، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے آگے بندہ کھڑا ہوا ہے، جیسے یہ جگہ خالی ہے نا، ادھر بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ بندہ سرک کے تھوڑا ادھر ہو جائے، یہ بندہ سرک کے ادھر ہو جائے، ادھر جگہ بن گئی، وہ بندہ ادھر آ کر، یعنی کوئی ایسی صورت نکالی ہے اس جگہ کو پر کر دیا جائے تو اس کے آگے سے گزرنا نہ پایا جائے۔ اب یہ بندے اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور وہ کوئی بندہ ہے اس کو کراس کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہو، تو اس نے اس کو کراس کر دیا، یہ نہیں کرتا۔ جیسے نمازی کے آگے سے دھیان دے رہا ہے اور بولتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو چہرہ تو ویڈیو نہیں کھڑا ہوتا ہے نمازی کے سامنے جب تک وہ سلام بولتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پس والے گانے ہوتے ہیں، کیا کیا بیٹھے ہمارے پاس اس میں نہیں، پہلے والے جو سوال آپ نے کیا ہے کہ نمازی کے آگے بندہ کھڑا ہوا ہے تو آگے کھڑے ہونے تو مسئلہ نہیں،
آگے کھڑا ہے، اگر وہ آگے سے گزر بھی جاتا ہے تو اس کو گزرنا نہیں کریں، گزرنا تبھی ہوگا جب اس کو کراس کریں، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں انتظار کرنا چاہے تو انتظار کر لے، لیکن اگر انتظار نہیں کرنا، اگر وہ اٹھ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے. یعنی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، آپ کے بالکل سیدھ میں کوئی بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف کو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کراس نہیں کیا. ٹھیک ہے. آگے سے گزرنے کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جیسے میرے پاس تین کے ہاتھ کتنی ہوگی، ایک اور بندہ ہے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے آخری صف میں اور آگے جگہ خالی ہے، ایک شخص یہاں کھڑا ہے، تو کیا وہ اتنی آگے سے گزر سکتا ہے یا بالکل اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر نمازی کے آگے سترا ہو، نمازی کے آگے سترا یعنی کوئی آڑ ہو، کوئی چیز رکھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، اب گناہ گار نہیں ہوگا. اب سترے کے آگے مسائل ہیں کہ سترا کیا چیز ہو سکتا ہے، یعنی کیا چیز سترا بن سکتی ہے. تو جو چیز سترا بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہاتھ اونچی ہو، وہ ایک ہاتھ اونچی ہو، اور دوسری بات اس کی جو موٹائی ہے وہ انگلی برابر، جو ہماری جیسے چھوٹی انگلی ہے ایک انگلی برابر موٹی ہو اور ایک ہاتھ برابر اونچی ہو، تو ایسی کوئی سی بھی چیز سترا بن سکتی ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز نمازی کے آگے رکھی ہو، آڑ اس کے آگے ہے، اب تو اس کے آگے سے گزرنے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب جیسے یہاں بندے بیٹھے ہیں، اب بندہ بیٹھا ہوا ہے، زیادہ بندہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے تو کافی اس کی اونچائی زیادہ ہوتی ہے. ایک ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیچ کی انگلی ہے نا، بیچ کی انگلی سے لے کر کونی تک یہ ایک ہاتھ کی مقدار ہے، یعنی اتنی لمبی کوئی چیز ہو کہ جو اس کے آگے رکھی ہو. اب کوئی شخص اس کے آگے بیٹھا ہوا ہے تو جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ہاتھ سے تو اونچا ہی ہوگا، اس کی اونچائی. ہاں اگر چھوٹا سا بچہ ہے وہ الگ بات ہے، کہ بڑا بندہ بیٹھا ہے تو اونچائی تو اس کی ایک ہاتھ سے زیادہ ہوگی، اور موٹائی بھی ہے، انگلی برابر موٹی ہو تو وہ تو کڑائی سے پوچھے. تو اگر نمازی کے آگے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے آگے سے گزر لے تو اب گناہ نہیں، کہ وہ سترا بن جائے گا نا، وہ آڑ بن جائے گا. یہ تب گناہ ہے کہ جب اس کے آگے سترا نہ ہو، بغیر سترے کے اس کے آگے سے گزرا جائے. تنویر میں جو سوال کہ کتنے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، تو اگر کوئی شخص میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، کھلی جگہ میں، گراؤنڈ ہے، میدان ہے، کھلی جگہ ہے، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یا بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی مسجد جیسے مسجد الحرام، مسجد الحرام ہو گئی، یہ بڑی مسجد، تو اس صورت میں موضع سجود سے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. موضع سجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے وہاں نظر رکھے. جیسے قیام کی حالت میں مستحب یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر اس کی نظر ہو، تو جب آپ سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں گے تو آپ کی نظر اگرچہ سجدے کی جگہ پر ہے لیکن آپ کو مزید کچھ آگے کا بھی نظر آ رہا ہوگا، یعنی کوئی آگے سے گزرے تو آپ کو احساس ہوگا وہ آگے سے گزرا، اگرچہ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہے لیکن تب بھی آپ کو آگے پیچھے کا احساس ہو رہا ہوگا، کوئی گزر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. تو اس کی جو ایک حد بندی فقہاء نے بیان کی وہ یہ 3 صف، یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے 3 صف، یعنی 3 صفوں کے بعد سے گزرا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی میدان میں ہے، کھلی جگہ میں ہے، تو اس نمازی کے آگے 3 صفوں کے بعد اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. جیسے نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے 3 صفوں کے سمجھ لیں آپ، جیسے 3 صفیں ہیں اس کا اندازہ لگانا ہے، اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. اسی طرح مسجد الحرام بڑی مسجد ہے، وہاں بھی نمازی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے 3 صفوں کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. لیکن جو چھوٹی مسجد ہے، جیسے ہمارے یہاں جتنی مساجد ہیں وہ سب چھوٹی مسجد ہیں، تو جو چھوٹی مساجد ہیں ان میں جو ہے وہ دیوار قبلہ، یعنی قبلے کی طرف جو دیوار ہے اس تک سمجھ نہیں گزر سکتا. اب جیسے اس مسجد کو لے لیں، کوئی بالکل آخر صف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اب یہاں پر 3 صفوں والا قاعدہ نہیں چلے گا، یہاں پر وہ یہاں سے بھی گزرنا چاہے اس نمازی کے آگے سے، جبکہ اس کے آگے سترا نہ ہو تو گناہ گار ہوگا گزرنے والا. تو چھوٹی مسجد میں جو ہے وہ جو دیوار قبلہ ہے سمجھ لیں، یہ دیوار سترا بن جائے، دیوار کے پیچھے تو گزر جائے لیکن دیوار قبلہ تک اس سے پہلے نہیں گزر سکتا جبکہ اس کے آگے سترا نہ ہو. دوسرا آپ کا سوال تھا یہ پس کے حوالے سے کہ کچھ دانے وغیرہ بنے ہوئے اس سے پس نکلتی ہے تو کیا ہوتا؟
دیکھیں اگر دانے وغیرہ سے زخم سے رطوبت وغیرہ نکلے، خون نکلے، پیپ نکلے، کوئی پانی وغیرہ اس میں سے نکلے مرض کی وجہ سے، تو اگر وہ بہنے کی مقدار ہے، وہ جو پس سے وہ رطوبت نکل رہی ہے وہ اگر بہنے کی مقدار میں اتنی نکلی کہ بہہ جائے تو ایسی صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا جیسے ہی بہے گی. اور بہنے کی مقدار میں صرف چپ چپ ہے، جیسے وہ پس سے الگر کی وہ چپکن سی ہوتی ہے، وہ بہنے کی مقدار میں نہیں ہوتی. تو اگر صرف چپکن سی ہے، معمولی سی وہ چپکن سی ہے، بہنے کی مقدار میں نہیں ہے، تو وہ اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا. تو جس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا اس صورت میں وہ جو رطوبت نکلے گی وہ رطوبت بھی پاک ہوگی، اس سے کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا. اور جس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی اتنی نکلی کہ وہ بہنے کی مقدار میں ہے، تو اس صورت میں چونکہ اس نے وضو کو توڑ دیا تو وہ ناپاک بھی ہوگی، کپڑے کو یا جس جگہ کو لگے گی رطوبت اس جگہ کو بھی ناپاک ہوگی. جگہ پہ یہاں پر ہے، یہاں پر یہاں پر ہے، جگہ اتنا ہوگی. اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ کہ جس کو وضو میں یا غسل میں دھویا جاتا اس جگہ سے اگر خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے اور وہ بہنے کی مقدار میں ہے تو وہ وضو کو توڑ دیں. اب غسل کے ہم فرائض دیکھتے ہیں تو غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3. پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک کے جو نرم حصہ ہے اس حصے تک پانی مطلب چڑھانا، اور تیسرا فرض پورے ظاہر جسم پر پانی بہانا. اس میں پورا جسم آ گیا. اب کسی کے اس جگہ پر جو ہے وہ دانہ نکلا ہوا ہے تو اس جگہ کو اگرچہ وضو میں نہیں دھویا جاتا لیکن غسل میں تو دھویا جاتا ہے. اب اگر رطوبت نکل گئی، یہاں سے خون نکل گیا، پیپ نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے، آنکھ کا اندرونی حصہ ہے، اس کو وضو میں بھی اور غسل میں بھی نہیں دھویا جاتا بلکہ آنکھ کے اندر پانی ڈالنے نقصان دہ. تو اب اگر کسی کی آنکھ کے اندر دانہ بن گیا، اب وہ آنکھ کے اندر ہی پھٹ گیا، اب اس کے خون وغیرہ نکل کر آنکھ کے اندر ہی وہ باہر ہی نکلا، تو جب تک اندر ہے وہ وضو نہیں توڑے گا کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ کو وضو یا غسل میں دھویا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو شرعی مسائل میں سنے ہمیں اس میں عمل کرنا